عظمت رسالت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی، اور جیسا کہ میں نے پہلی ہی مجلس سے عرض کیا تھا کہ اس میں ہماری ساری گفتگو کا محور یا ایکسس قرآن کریم کی 2 آیتیں ہوں گی. ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، کسی دن اس کی تلاوت کی جائے گی، اور سورہ توبہ کی 2nd لاسٹ آیت کسی دن اس آیت کی تلاوت کی جائے گی، جیسے آج اس آیت کی تلاوت کی گئی. لیکن یہ 2 آیتیں ہماری مجالس کا سرنامہ کلام یا مرکز بننے کے بعد روزانہ کی مجلس کے اندر جو موضوع ہے اس کے حوالے سے ایک اور آیت روز کے روز آپ کی خدمت میں تلاوت کی جائے گی. اور جیسا کہ ابھی جو مرثیہ پڑھا جا رہا تھا اس حوالے سے کل ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، اور آج اسی کو مکمل کرنا ہے کہ ایک قول کے مطابق 24 صفر، کل رات اس کی شب تھی، آج اس کا دن تھا. ثانیہ زہرا کی وفات کی تاریخ ہے ایک قول کے مطابق. اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں، اور آنے والے کل کی مجلس میں بھی جو ابھی میرے ذہن میں عنوان ہے، یہ تاریخی حقیقت بیان کی جائے گی کہ خاندان اہل بیت کے اندر خواتین کے نام چند ہی ہیں، وہی نام رکھے جاتے ہیں بچوں کے، بچیوں کے. پیغمبر کی حدیث بھی آ گئی کہ انا ابن عواتق، میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں. انا ابن الفواتن، میں فواتم کا بیٹا ہوں. یہ تو پیغمبر نے خاندان کے بزرگوں کے حوالے سے کہا کہ نانی، دادی، پردادی، پرنانی، ان کی ماں. لیکن خاندان کے اندر اس رسالت کے خاندان میں موضوع تو بہرحال ہمارا رسالت ہے. اولاد میں بھی اتنے زیادہ بچیوں کے نام فاطمہ ہیں کہ پیغمبر کے بزرگ کے لیے بھی کہا جائے کہ انا ابن فواتم، اور اولاد کے لیے بھی کہا جائے کہ انا ابن ابو الفواتم. ایک وقت میں جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی اعلان کیا کہ اصل میں آنے والی کل کی مجلس میں یہ پوری مجلس نہیں، ایک حصہ بہت اہم بن کے آئے گا. ایک وقت میں 18 فاطمہ ہوتی، اور اسی طرح یہ زینب کا نام، کلثوم کا نام، جس کی بنا پہ یہ غلط فہمی ہو جاتی کہ اس گھرانے سے رات کی تاریکی میں جس سیدانی کا جنازہ اٹھا ہے کہا یہ زینب ہے. اب یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ کون سی زینب، یہ فاطمہ ہے. اب یہ کون سی فاطمہ؟ اس گھر میں ایک نہیں کئی فاطمہ تھیں. معصومین اپنے گھر کی خواتین کے حالات مجمع عام میں بیان کرنا پسند نہیں کرتے تھے. کربلا کا حوالہ تو ایک ایسا حوالہ بن گیا، یہ قیدی بنا کے لے جایا گیا، اور یہ کہہ کے لے جایا گیا کہ ساری دنیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اچھی طرح سے ان کا تماشا دیکھے. اور پھر اعلان بھی ساتھ میں کیا جا رہا ہے کہ غور سے دیکھو یہ کون ہے، حاضی سبایا بناتے رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں. اب یہ لفظ ہی ایسا کہ جو دشمن ہے وہ تو ٹھیک، لیکن جو دشمن نہیں بھی ہے رسول کی بیٹی ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے ضرور دیکھے گا، سوائے اس کے کہ جو اس عظمت کا قائل ہے کہ کہے گا کہ کاش میں اندھا ہو جاتا، کاش زمین پھٹ جاتی اور میں زمین میں سما جاتا. ایک عام سا آدمی بھی جس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نہ دشمن ہے نہ دوست ہے، اچھا یہ رسول کی بیٹی، تو وہ تو اس انداز سے انگریزی کا ایک لفظ ہے ایکسپوجر ہو گیا کہ ایک بی بی کا تعارف بھی ہو گیا، نام بھی آ گیا، لیکن اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد. تو یہ غلط فہمی ہو جاتی تھی. کیا غلط فہمی ہو جاتی تھی کہ آج 24 صفر کو اس گھرانے سے ایک بی بی کی میت رات کے اندھیرے میں نکلی جن کا نام زینب. اب زینب نام سنتے ذہن میں وہ زینب آتی. شاید میں نے 3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ یہ تو خیر حجاب میں بیٹھنے والی وہ خواتین ہیں جو کبھی دن کی روشنی میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور رات کے اندھیرے میں جو نکلتی ہیں تو وہ بھی محرموں کے ساتھ. خاندان اہل بیت کے جو مرد ہیں، اور ایسے مرد ہیں کہ جو ہر وقت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں، مرکز بنے، یعنی معصومین. چھٹا امام مسجد النبوی میں ایک وقت میں 4 ہزار شاگردوں کو لے کے بیٹھتا ہے. ان تک کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں اختلاف آ جاتا ہے. تو خیر یہ جو 2 جملے میں نے اس لیے کہے کہ شہزادی زینب کی وفات کے حوالے سے ہمارے پاس کئی روایتیں، کیونکہ عرب دنیا میں 15 رجب کی تاریخ بہت مشہور.
اس لیے جو لوگ عرب علاقوں میں رہ چکے ہیں ان کے نزدیک تو 15 رجبی ایک حتمی تاریخ ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جمادی الاول کی بھی ایک تاریخ ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کی بھی ایک تاریخ ہے، اور یہ 24 صفر۔ اب یہ تو 4-5 منٹ میں نے لے لیے تمہید کے طور پر۔ اب آئیے بات کو کل کی گفتگو سے کنیکٹ کر کے عظمت رسالت اور اس میں خاص طور پر خواتین کا ایک حصہ، کیونکہ خواتین کا موضوع وہ ہے کہ رسالت اور کربلا کو جوڑنے والا موضوع۔ بہت مختصر قرآن کریم کی پہلی آیت، یعنی قرآن کی پہلی آیت نہیں، آج جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں سے پہلی آیت اسلام ایک اصول بتا رہا، اور دوسری آیت وہ ہے کہ جو اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی اسلام مذمت کر رہا۔ ایک آیت، پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے، اسی آیت کے ایک آیت کے بعد، اس آیت کی جو ابھی میں نے تلاوت کی، ایک آیت کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی والی آیت، اور دوسری آیت سورہ حدید جس میں ذوالفقار کے نازل ہونے کا تذکرہ۔ حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے، یہ تو آج بھی یہ لفظ عام رائج ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ انزلنا من السماء حدیدا، ہم نے آسمان سے ایک لوہا نازل کیا۔ لوہا زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوتا۔ تو وہ پورا ایک الگ موضوع ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، کیونکہ کل بھی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، بات پھیلتے پھیلتے اصل موضوع سے ہٹ کے کہیں اور چلی گئی۔ تو اب یہ پہلی آیت جو آئی ہے سورہ مائدہ کی، تعاونوا علی البر والتقوی، دیکھو نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، تعاون کرنا، شریک ہونا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا۔ اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خبردار کبھی گناہ کے اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینا۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہنا، جب اللہ سزا دینے پر آتا ہے تو شدید العقاب، اللہ سے زیادہ سخت سزا کہیں سے نہیں آتی۔ ایک فارمولہ، ایک اصول زندگی گزارنے کا بنایا گیا۔ رہیں گے ہم اسی دنیا میں، اور عظمت رسالت کا ایک پہلو میرا یہ جملہ بھی ہے، لیکن آج میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، ورنہ موضوع آج بھی رہ جائے گا، اور وفات کی مناسبت سے مجھے کچھ جملے شہزادی کے حوالے سے، ثانیہ زہرا کے حوالے سے عرض ہی کرنا۔ لیکن یہ جملہ یاد رکھیے کہ رہنا ہمیں اسی دنیا میں، اور یہ سب سے بڑا امتحان رسول اور امام کا ہے کہ رہنا اسی دنیا میں، اس دنیا میں رہنا ہے تو کسی ماچس کی کسی ڈیبا میں بند کر کے تو ہم کو نہیں رکھا جائے گا، انسانوں کے بیچ میں رہیں گے۔ جب انسانوں کے بیچ میں رہیں گے تو قرآن نے اصول بتایا کہ جب وہ نیکی کے کام کریں آگے بڑھ کے تعاون کرو، خاموش بھی مت بیٹھو، وہ کر رہا ہے کرنے دو، ہمارا اس سے کیا تعلق۔ اور اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو بیٹھ جاؤ خاموش، وہاں یہ کہہ دو کہ ہمارا اس سے کیا تعلق، ہم اس میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ فکر اسلام کی نہیں ہے۔ یہ مثلا اگر کوئی بہت اچھی کہیں فلم لگی، آج کل تو اب سینماؤں کا رواج ختم ہو گیا، لیکن جب تھا تو دوستوں سے کہا کہ بہت اچھی فلم ہے، چلو ہمارے ساتھ مل کے دیکھتے ہیں، اور نماز کا وقت آ گیا، کہتے 2 منٹ بیٹھ جاؤ، میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ نماز کی بات آئی تو میں پڑھ کے آ رہا ہوں، تم لوگ ذرا بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ اور جب گناہ کی محفل کی بات آئی، چلو چل کے چلتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ رسالت کا پیغام نہیں۔ نیکی کر بھی رہے ہو تب بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ اسلام کی نیکی نہیں کہ خود کر رہے اور دوسروں کو بالکل بیٹھ جانا، دو ابھی 5 منٹ ٹھہرو، وقت ہے نماز کا، میں ابھی جلدی سے پڑھ کے آ جاتا ہوں، تمہیں زحمت نہیں ہوگی۔ دوستوں کے بیچ میں ایسے جملے ایک زمانے میں بہت چلا کرتے تھے، ابھی بھی کہیں کہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے قطعاً نہیں، اور اس پہ ایک پورا میرا اشرا ہے، کہاں پہ میں نے پڑھا تھا، اسی امام بارگاہ علی رضا کے اسی ممبر، پورا ایک اشرا، جس میں ایک چھوٹی سی میں نے مثال سے بات شروع کی تھی، وہ مثال ریپیٹ کر دوں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، شوہر نے روزہ نہیں رکھا، بیوی سے کہا کہ ناشتہ بناؤ صبح 8 بجے، وہ بیچاری روزے سے، لیکن کیا وہ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے روزہ نہیں رکھا ہے ناشتہ بنا سکتی ہے؟ یہ تعاون ہو جائے گا گناہ کے کام میں کہ نہیں؟ میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی، مجھے دوسری مثال بھی یاد آ رہی کہ ایک عورت مثلاً ایک بہت ہی، اب آج کل تو خواتین بھی جاب کرتی ہیں یا ایسے پیشے اختیار کرتی ہیں کہ گھر کا خرچہ چلے، تب اس میں کچھ بہت اچھے شریفانہ پیشے ہیں، ٹیچنگ کا ہے، نرسنگ کا ہے، اور لیڈی ڈاکٹر ہے مثلا، لیکن کسی نے بیوٹی پارلر کھولا ہوا ہے، وہ خود تو حرام کام نہیں، لیکن پتا ہے کہ ایک ایسی عورت آ رہی ہے جو اس لیے میک اپ کرانا چاہتی ہے کہ میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے بے حجاب جائے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟
اسلام میں میک اپ کی اجازت ہے، ہو سکتا ہے وہ حجاب کے ساتھ جائے میک اپ کی، لیکن جس کے بارے میں پتا تو کیا اس کا میک اپ کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک جائز کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ میں بتا رہا ہوں کہ پورا کچرا پڑا تھا تاکہ جن کو ذرا یاد آ رہا ہے تو اور ان کو یاد آ جائے کہ اس پہ بات میں کر چکا ہوں۔ قرآن کا فارمولہ، اگر گناہ کا کام ہے تو چاہے تم گناہ نہیں کر رہے ہو تعاون نہیں کر سکتے، اور نیکی کا کام ہے تو تم خود نیکی کر کے بیٹھ نہیں سکتے ہو، تمہیں اس کے ساتھ نیکی کرنے کے والے کے ساتھ کام تعاون کرنا۔ یہ تو ایک فارمولہ، اور میں نے یہ جملہ بھی عرض کیا تھا، اس کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ایک جملے کو، کہ اس ایک آیت سے کم سے کم 150 واجبات و حرام کے مسائل مجتہدین حل کیا کرتے ہیں، اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ دنیا میں جتنے گناہ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کا اس کے اندر انوالومنٹ ہو جائے گا، چاہے آپ گناہ نہ کرنا چاہیں، چھوڑ دیجیے۔ اب یہ تو ایک فارمولہ، اور اس کے خلاف سورہ حدید کی آیت نمبر 27، سورہ کا نمبر ہے 57 اور آیت کا نمبر ہے 27۔ 57 سورہ جو ہے وہ پڑوسی ہے اس سورہ کا، کہ جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ رزق کے لیے اس سے زیادہ بہترین کوئی عمل آیا ہی نہیں، یعنی سورہ واقعہ، خاص طور پر اگر مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں ٹائم نکال کے پڑھا جائے۔ خیر، بہت سارے لوگ چونکہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے میں نے حوالہ دیا کہ اس کے فوراً بعد جہاں ختم ہوتا ہے سورہ حدید، قرآن مذمت کر رہا ہے، کنڈیم کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کے ان ماننے والوں کو، سب کو نہیں، ان ماننے والوں کو، کہا وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا، ان لوگوں نے رہبانیت کی بدعت کو اختیار کیا۔ یہ ابتدعوها جو ہے یہ وہی بدعت ہے، وہی الفاظ ہیں اس کے، بے دال عین، با دال عین۔ انہوں نے رہبانیت کی بدعت کو اختیار کیا ہے کہ ما کتبناہا علیہم، جو ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی، کتبنا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت آپ روزے کے حوالے سے سنتے ہیں، قرآن کرے ما کتبنا، یہ رہبانیت ہم نے ان پہ نہیں لکھی تھی، یعنی ان کے لیے حکم نہیں تھا۔ ابتدعوها، انہوں نے اس کا آغاز کیا، ایک بدعت دین میں داخل کی۔ آیت کا انداز مذمت کا کیا نہیں، صاف صاف نہیں لگ رہا ہے کہ قرآن ان کی مذمت کر رہا ہے۔ رہبانیت کیا؟ آپ نے کہا کہ میں عاجز آ گیا دنیا والوں سے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، خاتون کہتی ہے میں حجاب کرنا چاہتی ہوں، نوجوان کہتا ہے میں گانے سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن عاجز کر دیا مجھے میرے رشتہ داروں نے، میرے دوستوں نے، میرے پڑوسیوں نے۔ کبھی بہن کے یہاں کوئی تقریب ہے، وہاں آرام کام ہو رہا ہے، جاؤ بھائی سگی بہن، کہیں بھائی کے یہاں کوئی فنکشن ہے، جاؤ اس کے اندر، چاہے وہاں آرام کام ہو رہا ہو، کہیں بھتیجا، کہیں بھانجا، کہیں چچا، کہیں پھوپھی، کہیں رشتہ دار، کہیں پڑوسی۔ یہ نہیں کہہ رہا میں خود گناہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں، میں کر رہا ہوں دین پہ عمل جو قرآن مذمت کر رہا ہے، لیکن عاجز کر دیا مجھے میرے رشتہ داروں نے، میرے دوستوں نے، میرے فرینڈ سرکل نے۔ میں سب کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، خود اللہ کی عبادت کرتا ہوں، سب سے رشتہ ناتا تعلق توڑ کے، تاکہ نہ کوئی میرے قریب ہو، نہ مجھے کسی گناہ کے کام میں شریک ہونے پہ مجبور کرے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا خیال، بہت بڑی قربانی دے رہا، اپنے دین پر عمل کرنے کی خاطر دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب دنیا چھوڑ رہا ہے تو دنیا کے سارے مزے اور فیسلٹیز بھی وہ چھوڑ رہا ہے، کیوں؟ اللہ کی خاطر نا، عبادت کی خاطر نا، دوست رشتہ دار سب کو چھوڑ رہا ہے وہ۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے جو انہوں نے دین میں داخل کیا، ہم نے اس کا حکم ہی نہیں دیا۔ جب ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کس کا حکم دیا؟ انہی کے بیچ میں رہو اور انہی کے بیچ میں رہ کے تمہیں دین پہ عمل کرنا۔